اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے ان پروگراموں کا موضوع نماز سے متعلقہ سوالات ہیں۔ جو سوالات آپ ای میل اور ٹیکسٹ کے ذریعے ہمیں بھجواتے ہیں وہ ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اپنے علماء کرام کے ذریعے آپ کے ان سوالوں کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رابطے کی تفصیلات آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو اس حوالے سے، اس موضوع سے، یا ہو سکتا ہے بعض ناظرین ایسے ہوں جن کے ذہن میں اس موضوع سے تو نہیں لیکن کسی اور موضوع سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے متعلقہ یا اور کسی دینی معاملے سے متعلقہ سوال ذہن میں آئے تو آپ اس وقت وہ سوال ہمیں بھجوا دیں۔ ہم اس کو اپنے پاس ریکارڈ میں رکھ لیں گے اور جب ہم مرحلہ وار اپنے پروگرام کے اس حصے میں پہنچیں گے کہ جہاں پر وہ ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہوا تو ہم آپ کا وہ سوال اس وقت شامل کر لیں گے۔ بہرحال ای میل اور ٹیکسٹ کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو شریک گفتگو ہیں ان میں ہمارے لندن اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ السلام علیکم کالوں صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ اور مول صاحب آپ کی خدمت میں پہلا سوال میں یہ آج کا رکھنا چاہتا ہوں۔ سعدیہ رضا صاحبہ ہیں جرمنی سے، وہ پوچھتی ہیں کہ بعض لوگوں کو کسی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب ان میں سے بعض لوگ نماز جب بیٹھتے تو وہ کرسی پر ہی ہیں لیکن جب نماز شروع ہوتی ہے جماعت کے ساتھ تو وہ بھی کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے ہیں، اور پھر جب رکوع ہوتا ہے تو رکوع بھی کر لیتے ہیں، اور جب سجدہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، اور جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلسل بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کے آپس میں وہ کندھے نہیں مل رہے ہوتے۔ یعنی اشارہ ان کا حدیث کی اس بات کی طرف ہے کہ حدیث میں جو حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں کیا ایسے نماز پڑھنا درست ہے یا اس کے لیے درست طریق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو صفوں کی درستی ہے اس کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفیں سیدھی رکھو ورنہ خدا تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صف کا سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اور یہی نہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر اس بات کی صحابہ کو نصیحت فرمائی بلکہ عملاً اس بات کی نگرانی بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کروایا کرتے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ ان صفوں کے ذریعے تیر سیدھا کر رہے۔ جب آپ نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں صفوں کے سیدھے رکھنے کی اہمیت کا علم ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کی نگرانی کرنی ختم کر دی۔ لیکن ایک دن آپ نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے
اور آپ تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا. یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو، تمہیں ضرور اپنی صفوں کو سیدھا رکھنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر. ایک اور صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے صفیں سیدھی بناؤ اور آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف بھر جائے گا. تو صفیں سیدھی کرنے کی بڑی اہمیت ہے، آپس میں تعلقات کے لیے بھی اور ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کے لیے بھی. اس لیے ایسے افراد جو اپنے بڑھاپے کی بنا پر یا اپنی بیماری کی بنا پر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جب دوسرے نمازی نماز میں کھڑے ہوں تو وہ صف میں کرسی رکھ کر کرسی کے آگے کھڑے ہو جائیں. اگر وہ کرسی کے آگے کھڑے ہوں گے تو وہ باقی صف کے افراد سے تقریباً 1 فٹ کے قریب آگے ہوں گے. تو وہ جو آپ نے نصیحت فرمائی کہ صفیں سیدھی ہوں، صف سے آگے نہ ہوں، اس کی نافرمانی بن جائے گی. اور اگر وہ کرسی کو پیچھے ہٹا دیں اور پھر صفوں میں دوسرے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان کی اپنی صف تو سیدھی ہو جائے گی، لیکن جو پچھلی صف کے نمازی ہیں ان کے آگے کرسی آ جائے گی، ان کی توجہ بٹے گی. تو اس لیے انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو اپنی کرسی علیحدہ ہو، آخری صف میں ہو، تاکہ نہ وہ صف سے آگے ہوں، نہ صف میں کھڑے ہونے کے لیے اپنی کرسی کو پیچھے ہٹائیں اور بار بار کرسی کو کبھی آگے کھینچیں کبھی پیچھے ہٹائیں اور نمازیوں کی توجہ کو منتشر کرنے کا سبب بنے. اس لیے انہیں کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے. بار بار کھڑے ہونا، کبھی آگے ہونا، کبھی پیچھے ہونا، کبھی کرسی کو آگے کھینچنا، کبھی کرسی کو پیچھے دھکیلنا، یہ جو ساتھ کے نمازی ہیں ان کی توجہ بھی منتشر کرنے کا سبب بنتا ہے اور بعض اوقات وہ صف کو بھی ٹیڑھا کرنے کا موجب بنتے ہیں اور صف سے آگے نکل جاتے ہیں. اس لیے ایسے احباب سے درخواست ہے وہ اس بات کی پابندی کیا کریں، نہ پچھلے نمازیوں کی توجہ کے بٹنے کا موجب بنے، نہ خود کرسی سے آگے کھڑے ہو کر صف سے آگے ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت شکریہ. زیر صاحب ریاض احمد تنویر صاحب ہیں گجرانوالہ پاکستان سے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وطر کی ادائیگی کا کیا طریق ہے؟ یعنی 3 رکعت ہیں تو کیا تینوں مسلسل پڑھی جائیں یا 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے پھر نئی تیسری رکعت جو ہے تکبیر سے شروع کر کے اس کو الگ سے ادا کیا جائے؟ کیونکہ شاید دونوں صورتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، تو اس بارے میں اگر آپ وضاحت فرما دیں. جی بالکل، جس طرح آپ نے کہا ہے وطر پڑھنے کی دونوں صورتیں موجود ہیں اور دونوں صورتیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو تینوں وطر جو ہیں اکٹھے اس طرح پڑھ لے کہ پہلی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ درمیانی کا آدھا بیٹھے گا اور اس کے بعد وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا جب تشہد پڑھنے کے بعد، تو اس وقت پھر وہ سورت فاتحہ پڑھے گا اور سورت فاتحہ کے ساتھ وہ ضم سورت یعنی کوئی اور قرآن کریم کا حصہ پڑھے گا. پھر اس کے بعد وہ تیسری رکعت کے لیے بیٹھ کے پورا تشہد پڑھ کے سلام پھیرے گا. ایک یہ طریق ہے. اور اس میں چونکہ یہ تینوں رکعتوں میں جو مسنون حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر جو صورتیں پڑھا کرتے تھے، اس میں صورت پہلی رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً صورت اعلیٰ اور دوسری رکعت میں صورت کافرون اور تیسری رکعت میں صورت اخلاص پڑھا کرتے تھے، یہ عموماً.
لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دوسرے قرآن کریم جسے نہیں یاد تو دوسرے قرآن کریم کا حصہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ طریق ہے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ دو وطر پڑھنے کے بعد پورا تشہد پڑھ کے وہ سلام پھیر دیں اور پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اور اسی طرح جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے تکبیر کہنے کے بعد، ثناء، تعوذ پڑھنے کے بعد، پھر سورۃ فاتحہ، پھر سورۃ فاتحہ کے بعد ضم سورت یعنی قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھ کے پھر وہ پورا تشہد بیٹھ کے سلام پھیرے گا۔ تو یہ دونوں طریق موجود ہیں۔ اس بارے میں سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، حضور نے ایک جگہ فرمایا کہ نماز مغرب اس کی بھی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، اور نماز وطر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ ایک حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ نماز مغرب جو ہے وہ اکٹھی تینوں پڑھی جاتی ہیں، ان کو درمیان میں گیپ نہیں ڈالا، انہیں درمیان میں توڑا نہیں جا سکتا، لیکن جو نماز وطر ہے اس کو درمیان میں ہم بریک کر کے الگ تیسری رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا حضرت صاحب نے فرق اس میں یہ بیان کیا ہے کہ نماز مغرب میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد ضم سورت ہوتی ہے، قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ تیسری رکعت میں کوئی قرآن کریم کا حصہ نہیں پڑھا جاتا جس طرح باقی فرض کی نمازوں میں۔ لیکن نماز وطر میں یہ فرق ہے نماز مغرب سے کہ اس میں 3 رکعتوں میں ضم سورت کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دونوں طریق ہی ملتے ہیں، مستعمل ہیں، ثابت ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو بھی کوئی اختیار کرے اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ کل صاحب یہ رابعہ احمد صاحبہ نیو جرسی امریکہ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا انسان نماز کے دوران اپنی نیت بدل سکتا ہے؟ یعنی مراد ان کی یہ ہے، مزید وضاحت انہوں نے یہ کی ہے ایک مثال سے کہ اگر انسان تہجد کے نوافل ادا کر رہا ہے اور وقت ایسا آن پہنچا ہے کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے، تو کیا اسی جاری نماز کو جو ہے وہ وطر کی نیت کی جا سکتی ہے، یا اسی جاری نماز کو سنت کے طور پر پھر ادا کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان عشاء کی نماز پڑھ لے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وطروں کی ادائیگی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور وطروں کی ادائیگی کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر فجر کا وقت ہونے تک ہے، یعنی طلوع فجر تک ہے۔ جب فجر طلوع ہو گئی اور ظاہر ہے کہ طلوع فجر پر ہی فجر کی اذان ہوگی، تو اس کے بعد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک سوائے فجر کی نماز کی 2 سنتیں اور 2 فرضوں کے اور کسی قسم کی نماز پڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس کے وطر رہ گئے تھے تو وہ سورج نکلنے کے بعد اپنے وطروں کو ادا کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت کہ اگر کوئی شخص سو گیا ہو، وطر پڑے بغیر سو گیا اور جب جاگ آئی تو وطروں کا وقت گزر چکا تھا، یا اسے بھول گیا، وہ اسی خیال میں رہا کہ میں نے وطر پڑھ لیے ہیں لیکن وطروں کی ادائیگی کا وقت گزر گیا، پھر اسے یاد آیا کہ اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا اور میرے وطر رہ گئے ہیں، تو فرمایا کہ جب اسے جاگ آ جائے تو اپنے نیند کی بنا پر رہے ہوئے وطر ادا کر لے، اور اگر بھولنے کی بنا پہ وہ اپنے وطر ادا نہیں کر سکا اور وقت گزر گیا تو فرمایا جب یاد آ جائے کہ میرے وطر رہ گئے ہیں تو یاد آنے پر وہ وطروں کو ادا کر لے۔ یہ جو مثال محترمہ رابعہ صاحبہ نے بیان کی ہے، اس میں نہ تو وہ نمازی بھولا ہے اور نہ وہ سویا ہے،
وہ تہجد کے نوافل میں مصروف رہا اور اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وطروں کی ادائیگی کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس میں اس کی بدنیتی شامل نہیں ہے، اس لیے اس پر بھی وہی سونے کا اور بھولنے کا مسئلہ اس پہ اس کو قیاس کیا جائے گا، اور وہ جب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے اور سورج طلوع کرے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ اپنے وطروں کو ادا کر لے۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر وطر نہیں پڑے تو پھر ان کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ صرف پھر توبہ استغفار ہی کرے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی۔ زید صاحب، یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جس شخص نے اذان دی ہے جماعت کے وقت اقامت بھی وہی کہے، یا کوئی اور بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ یہ فرزانہ آصف صاحب آفس آباد پاکستان سے انہوں نے پوچھا ہے۔ اصل میں احادیث سے جو مستنبط ہے، حدیث میں جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص اذان کہے وہی اقامت کہے گا، سوائے اس کے کہ امام کا یہ حق ہے کہ وہ اگر یا امام یا اذان کہنے والا چاہتا ہے کہ وہ اپنا حق کسی کو دے دے تو ایسی صورت میں وہ کوئی اور بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ اور بڑا خوبصورت واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ایک موقع پر غالباً صبح فجر کی نماز تھی، تو حضرت بلال جو عموماً اذان بھی کہتے تھے اقامت بھی کہتے تھے، وہ لیٹ ہو گئے، نہیں آ سکے، تو حضور نے کسی اور صحابی کو کہا کہ وہ اذان کہہ دیں۔ انہوں نے اذان کہہ دی، اور جب حضور تشریف لائے نماز ہونے لگی تو حضرت بلال نے جو ہمیشہ اذان بھی کہتے تھے اقامت کہتے تھے، انہوں نے اقامت کہنی چاہیے، تو حضور نے انہیں روک دیا اور حضور نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے اذان دی ہے اور جو اذان دے اسی کا حق ہے کہ وہ اقامت کہے، اس لیے تو یہ واضح ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے، سوائے اس کے کہ امام کسی کو کسی وجہ سے روک دے یا وہ اذان کہنے والا اپنا حق چھوڑ کے کسی کو، تو یہ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ کل صاحب، یہ کاشف محمود صاحب سویڈن سے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا فجر کی نماز کے مان بعد نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے نکلنے تک سوائے پہلی سنتوں کے جو رہ گئی ہوں ہر قسم کی نماز اور نوافل پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں ملے گی، اور اطاعت یہی ہے کہ جب کہا جائے کہ نماز پڑھو تو انسان نماز پڑھے، جب کہا جائے کہ نہ پڑھو تو انسان نہ پڑھے۔ اگر اپنی مرضی سے وہ کام کرے گا تو اپنی مرضی کے نتیجے میں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ خدا کو تو وہ خوش تبھی کرنے میں کامیاب ہوگا اگر خدا اور خدا کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح کے مطابق کام کرے گا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نوافل پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی پہلی 2 سنتیں جو فجر کی فرضوں سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں اگر وہ رہ گئی ہوں، مثلا وہ مسجد میں آیا اور سنتیں نہیں پڑھ سکا اور جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت میں شامل ہو گیا، یا اسے یاد ہی نہیں رہا، اس نے سمجھا کہ میں نے سنتیں پڑھ لی ہیں لیکن فجر کی فرضوں کے دوران یا فرضوں کی ادائیگی کے بعد اسے یاد آیا کہ میری 2 سنتیں رہ گئی ہیں، تو وہ ان سنتوں کو ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتاب ابو داؤد میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے،
تو آپ نے اسے فرمایا کہ فجر کی نماز کی 2 رکعت ہوتی ہیں. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں فجر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ ادا نہیں کر سکا تھا، اس لیے اب ادا کر رہا ہوں. تو اس کا یہ جواب سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی. آپ کا اس کی بات پہ خاموشی اختیار کرنا اور اسے منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کو جائز قرار دیا، اسے ناجائز قرار نہیں دیا، ورنہ آپ اسے منع فرما دیتے کہ نہیں، فرضوں کے بعد پہلی رہ جانے والی سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں پہلے رہ گئی ہوں تو وہ فجر کے فرضوں کی ادائیگی کے بعد وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نفل یا فرض نماز جو پہلے کی رہ گئی ہے وہ اس وقت نہیں پڑھ سکتا. وہ پھر سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی فرض نماز رہ گئی ہے، اسے یاد آ گئی ہے، تو سورج نکلنے کے بعد اسے پڑھے گا. جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. زیر صاحب یہ سوال مزمل احمد ڈوگر صاحب کی طرف سے لندن سے ہمیں موصول ہوا ہے. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عام طور پر جب ظہر اثر کی نمازیں جمع ہوتی ہیں تو جو پہلے والی سنتیں ہیں یا دیگر سنتیں بھی وہ ادا نہیں کی جاتی. اگر جمعے کے روز پہلے سے یہ معلوم ہو کہ جمعے کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی جمع ہوگی تو کیا ایسی صورت میں بھی جو پہلے والی سنتیں ہیں جمعے کے روز والی وہ ادا نہیں کی جائیں گی؟ جی، جس طرح آپ نے کہا کہ عام طور پہ نمازیں جب جمع ہوتی ہیں تو پہلی یا بعد والی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں، معاف ہو جاتی ہیں، صرف فرض ہی ادا کیے جاتے ہیں. لیکن جمعے کی جو پہلے کی سنتیں ہیں اس کے متعلق ایک ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پہ بات کی تھی کہ اتنی اس کی اہمیت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جو خطبہ جمعہ ہے وہ جمعے کا حصہ ہے قرار دیا اور اس میں خاموشی اختیار کرنے، پوری طرح اس کو غور سے سننے کا ارشاد ہے. اس میں آنے والے شخص کو بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھڑا ہو اور 2 رکعتیں ادا کرے. تو یہ گویا اتنی اس کی اہمیت ہے. تو ان جو 2 سنتوں کو اگر وہ خطبے سے پہلے آتا ہے تو 4 سنتیں، اور اگر خطبے کے دوران آتا ہے تو 2 سنتیں. اتنی ان کی اہمیت ہے کہ اگر نماز جمع ہو رہی ہے یا سفر کے دوران ہے تو عام طور پہ ان کی اس اہمیت کے پیش نظر وہ سنتیں ادا کی جاتی ہیں. سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ سنتیں دراصل جمعے کے احترام کی خاطر رکھی گئی ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے جمعے کی ایک نعمت عطا کی ہے امت مسلمہ کو، اس کے ادب اور احترام کے لیے یہ پہلے سنتیں رکھی گئی ہیں. اس لیے خواہ نماز جمع ہو رہی ہو، جمعہ اور اس کے ساتھ عصر جمع ہونی ہو، خواہ سفر میں ہو، تو یہ سنتیں بہرحال ادا کی جاتی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس موضوع پہ فرمایا، سوال ہونے پر حضور نے فرمایا کہ یہ نفل اس کا نفلی رنگ اتنا غالب ہے کہ سفر کے دوران بھی اس کی ادائیگی کا ادا کیے جاتے ہیں. اس لیے یہ جو سنتیں ہیں یہ بہرحال ان کی اہمیت کے پیش نظر وہ ہم خاص طور پہ جماعت احمدیہ میں یہ دستور ہے یا رائج ہے یہ خلافت ثانیہ سے کہ ان سنتوں کو خواہ نماز اثر جو ہے جمعے کے ساتھ جمع ہونی ہو یا ہم سفر میں ہوں، ہم وہ 4 سنتیں یا اگر خطبے کے دوران آئے ہیں تو وہ 2 سنتیں بہرحال ادا کی جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. جی کنل صاحب یہ سوال آپ کی خدمت میں ہے. سفیر احمد طاہر صاحب ہالینڈ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے شہر میں عید کی نماز پڑھ کر کسی دوسرے شہر یا ملک کے سفر پر نکلا ہے اور اس جگہ پر جہاں وہ سفر کر کے جا رہا ہے وہاں پر عید اگلے دن منائی جا رہی ہے، تو کیا جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں بھی عید پڑھنی ضروری ہے یا پڑھی جا سکتی ہے، یا جو پہلے اس نے پڑھی ہوئی ہے وہی کافی ہے؟ بات یہ ہے کہ
احادیث میں لکھا ہے کہ ایک صحابی ایسے تھے جو پہلے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز باجماعت ادا کرتے تھے، اور پھر اپنے محلے میں جا کر اہل محلہ کو وہی نماز بطور امام، محلہ کے امام کی حیثیت من کو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرواتے تھے۔ تو حالانکہ اگر وہ دوبارہ جس نے ایک مرتبہ نماز باجماعت ادا کر لی ہے، دوسری جگہ جماعت ہو رہی ہے، نہ شامل ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا فرض تو ادا ہو گیا۔ تو اسی پہ قیاس کیا جائے گا عید کے مسئلے کو۔ عید کی نماز فرض نمازوں کی طرح نہیں ہے، بے شک عید کی نماز پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے، لیکن ایسا کہیں نہیں بیان ہوا کہ جس شخص کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ، یا جن افراد کی رہ جائے وہ اکٹھے ہو کر اپنی عید کی نماز بعد میں علیحدہ پڑھ لیں، یا کسی کی تنہا رہ گئی ہے تو تنہا پڑھ لے، ایسا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر وہ عید کی نماز میں شامل ہو گیا تو اس کی عید ادا ہو گئی، اور اگر وہ عید کی نماز میں شامل ہونے سے رہ گیا ہے، خواہ وہ اکیلا ہو یا کچھ اور افراد ہوں، تو ان کو جدا جدا یا اپنی علیحدہ جماعت کر کے عید کی نماز پڑھنے کی کہیں حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو جس شخص نے اپنے شہر میں اپنے مقام پر عید کی نماز ادا کر لی ہے، وہ سفر پہ جاتا ہے کسی اور جگہ پہ، اور وہاں پہ جیسے آج کل تو لمبے لمبے سفر بھی گھنٹوں میں ادا ہو جاتے ہیں، تو وہ کسی اور جگہ جاتا ہے، وہاں اس دن عید کی نماز ہو رہی ہے، اگر وہ ان کے ساتھ مل کر عید کی نماز پڑھ لے گا تو یہ کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس پر گناہ بھی کوئی نہیں۔ یعنی ان کے ساتھ مل کر اس علاقے میں عید کی نماز پڑھنا نہ اس کے لیے ضروری ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ممانعت ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر صاحب۔ اور اس وقت میرا خیال ہے ہم اس سے زیادہ سوالات جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے میں ناظرین کرام کو آخر پر پھر اپنے جو رابطے کی تفصیلات ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے سوالات ای میل کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے facts@mta.tv، facts@mta.tv، اور ہمارا ٹیکسٹ جو ہے فون نمبر، اس کے ذریعے بھی آپ ہمیں سوالات بھجوا سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر ہے، اگر آپ یو کے سے باہر سے ہمیں وہ ٹیکسٹ بھجوا رہے ہیں تو 0044 اور اس کے بعد ہوگا 7775593 یہ آپ کو اسکرین پر بھی اس وقت نظر آ رہے ہیں رابطے کی تفصیلات۔ تو آپ جو سوال پوچھنا چاہیں وہ ہمیں ای میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے ارسال کیجئے، انشاءاللہ ہمارے علماء کرام آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔